اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کی آمد، دجال کے خاتمے اور یہودیوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام اصلاحات فرمائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، کفار سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نافذ نہیں ہوگا، لوگ امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی جائے گی، میں ایسی قوم کو آزاد کرنے والا ہوں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ آپ میرے خالص بندوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں۔ آپ کوہ طور پر قلعہ بند ہو کر سامان حرب و رسد تقسیم فرمانے میں مشغول ہوں گے کہ قوم یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کی آمد بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافز کی اولاد سے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر موجود ہے، جب یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ ہجوم کی طرح بلندیوں سے اتر پڑیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کر کے اس قوم کو بند کر دیا تھا۔ اس دیوار کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ذوالقرنین نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب وہ میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا اور وہ اسے گرا کر برابر کر دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ فتح الباری کے مطابق ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عرب مسلمان بادشاہ تھے۔ آپ ایک متقی اور عادل حکمران تھے اور اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ 3 سمتوں میں سفر کیا، ایک مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف اور پھر شمال کی طرف۔ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ سورج غروب ہونے والے مقام تک جا پہنچے۔ وہاں انہیں کفار کی ایک قوم ملی۔ ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو اس قوم کو کفر کی وجہ سے سزا دیں اور چاہیں تو نرمی کا برتاؤ کریں۔ آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا، آپ نے مشرق کی طرف سفر کیا، حتیٰ کہ آپ اس مقام تک جا پہنچے جہاں سے سورج ابھرتا ہے۔ وہاں بھی آپ کا واسطہ ایک قوم سے پڑا، آپ نے انہیں سزا دینے کے بجائے نرمی کا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ نے جنوب کی طرف سفر کیا تو آپ 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے۔ وہاں ایک قوم نے آپ سے شکایت کی کہ پہاڑ کی دوسری طرف یاجوج ماجوج قوم آباد ہے، جو ان پر حملہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور خون خرابہ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی طاقت اور ہیبت کو دیکھتے ہوئے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں تاکہ وہ خون خرابے سے بچ سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی مال و دولت کی پیشکش کی۔ آپ نے مال و دولت لینے سے انکار کر دیا، البتہ لوہے کے بہت بڑے بڑے تختوں سے ایک دیوار تعمیر کر دی۔ اس دیوار کی موٹائی 60 گز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج یہ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ جب اللہ اس دیوار کی موٹائی کو پھر برابر کر دیتا ہے، اگلے دن وہ پھر دوبارہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ جب تک ان کو قید رکھنا چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب اللہ نے ان کی آزادی کا فیصلہ کیا تو وہ اس دن کے آخر میں کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ اگلے دن وہ دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جیسے کہ وہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ اس کو توڑ کر باہر نکلیں گے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایسے مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں جن سے کوئی شخص نہیں لڑ سکتا۔ ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہیں۔ دجال کی ہلاکت کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کی آزادی کی خبر ملے گی۔ آپ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے قتل و غارت کرتے اور تباہی بربادی پھیلاتے چل پڑیں گے۔ جب بحر طبریہ سے گزریں گے جس کی لمبائی 10 میل ہے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اسے دیکھ کر کہیں گے یہاں پر کبھی پانی تھا۔ اپنے دائیں بائیں لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے ہوئے چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ کوہ قمر کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہم نے روئے زمین کے سب باشندوں کو ہلاک کر دیا، چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔
وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ ان تیروں کو خون آلود کر کے انہیں لٹا دے گا، اور وہ بیوقوف یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اہل آسمان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے رہیں گے، حتیٰ کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کے درمیان بیل کی ایک سری 100 اشرفیوں سے بھی مہنگی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی یاجوج ماجوج تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا کے جواب میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک پھورا پیدا کر دے گا، اور ایک صبح وہ مردہ پائے جائیں گے۔ امام قرطبی کی تاخیر میں ایک حدیث کے مطابق صبح جب مسلمان ان کی آواز نہیں سنیں گے تو کہیں گے کیا صورتحال ہے، معلوم کرنے کے لیے کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص رضا کرانہ طور پر یہ سوچتا ہوا نیچے اترے گا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گا۔ ان سب کو مردہ دیکھ کر وہ حیرت سے چلا اٹھے گا، خوشخبری ہے، تمہارے دشمن مر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔ پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کریں گے، اللہ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ موسلادھار بارش برسائے گا اور زمین صاف ہو جائے گی اور انتہائی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن قبیلے کے کہتان کا ایک شخص چہچہ آپ کے خلیفہ کے طور پر امور خلافت کا عدل و انصاف سے سر انجام دے گا۔ اس کے بعد چند اور بادشاہ بھی گزریں گے جن کے دور میں کفر و جہالت بڑھ جائے گی اور علم کم ہو جائے گا۔ 3 زلزلے روئے زمین پر، 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب میں۔ یہ ایسے خوفناک زلزلے ہوں گے کہ زمین میں ہر شے نکل جائے گی، بے شمار انسان ہلاک ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب برائی دنیا میں چھا جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 3 زلزلے آئیں گے، ایک مشرق، ایک